کی قدرت کا کوئی ایسا مظہر موجود ہے جس کا جواب دینے سے دنیا قاصر ہے۔ مثال کے طور پہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ایک قوم ایسی نظر آتی ہے جنہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب سامنے پہاڑ ہے، یہ پہاڑ پھٹے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور اونٹنی ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ جنے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے اس نیک بندے نے 2 رکعات نماز ادا کی، اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے کن کہا اور فیکون کا معاملہ بن گیا، اونٹنی نکلتی ہے، بچہ جنتی ہے۔ لیکن قوم جہاں خاموشی آ جائے، جہاں چپ ہو جائے، 2 ہی معاملات اس کے بعد ہوتے ہیں، یا تو مطیع اور فرما بردار بن جاتے ہیں یا ایسے ہٹ درم اور سرکش بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ کائنات میں اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اکثر لوگ یہ بات کہتے نظر آتے ہیں یہ اونٹنی کیسے نکل آئی، یہ کیسے ہو گیا۔ مزید اس حوالے سے ایک دوسری مثال سمجھیے۔ اللہ رب العزت کدھر ہے؟ کدھر ہے اللہ؟ آسمانوں پر۔ این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ فی السماء، اللہ آسمانوں پر۔ علی العرش، عرش پر وہ مستوی ہے۔ معلوم ہے اس بات کو، ہم جانتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ والکیف مجہول، اللہ کس طرح مستوی ہے کسی کو پتا ہو؟ نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ نہیں پتا کہ اللہ کس طرح مستوی ہے۔ پھر والایمان بہ واجب، ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوال کر دے کہ یار اللہ عرش پر مستوی ہے تو کیسے ہے، اور پوچھ بھی کس ایسے بندے سے لے جس کو دین کی الف بے کا بھی نہیں پتا، اور وہ کہتے یار اس طرح ہے یا اس طرح ہے، تو کیا بنے گا؟ دین کا ملغوبہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں والسؤال عنہ حرام، اس کے متعلق سوال کرنا ہی حرام ہے۔ اور اللہ کی قدرت کیسی ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے۔ اللہ کی آنکھیں ہیں، ثبوت مل گیا قرآن سے۔ اللہ نے کہا میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے، لیکن اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں لوگ پوچھتے ہیں، اور لوگ ان باتوں میں آ کر کفر کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ اللہ کی آنکھیں ہیں، کیسی ہیں؟ جیسی اس کی شان کے لائق۔ اللہ ہر رات آسمان دنیا پہ آتے ہیں، ہر رات آتے ہیں، کس طرح آتے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق۔ اکثر لوگ ایک اور بات میں غلطی کر جاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے۔ قرآن میں لکھا ہے یوم یکشف عن ساق، کل قیامت کے دن پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ہر مومن اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گر جائے گا۔ دلیل مل گئی اللہ کی پنڈلی کی، اللہ کی پنڈلی موجود ہے۔ کیسی پنڈلی؟ کیسی پنڈلی؟ جیسی اللہ کے شان کے لائق۔ ہر بات کا یہی جواب، اللہ کے متعلق کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے وہ ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اور اس کی مثال بھی کوئی نہیں۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اللہ کے جیسا کوئی اور نہ اللہ کی مثال کوئی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، کئی لوگ یہ کہتے ہیں اللہ اپنی پنڈلی سے یوں کپڑا ہٹائیں گے۔ غلط بات، کپڑا تو ہٹانا ہے، اللہ نے ہٹانا ہے۔ جب پنڈلی دکھائی جائے گی، جب پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی، لوگ اس طرح سے اپنی شلوار اوپر کر کے کہتے ہیں اس طرح سے کپڑا ہٹایا جائے گا۔ غلط بات۔ اللہ کس طرح کپڑا ہٹائیں گے؟ جیسے اس کی شان کے لائق۔
اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے. اس چیز کو ذہنوں میں محفوظ کر لیجیے, یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اللہ رب العزت کے متعلق آج کی جو روایت پڑھنی ہے, یہ تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ جو حدیث آج کی ہم نے پڑھنی ہے اس پر ایک اشکال واضح ہوتا ہے, ہم نے اس کو رفع کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, احتجت الجنت والنار, جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. صرف اتنے سے ٹکڑے پر لوگ آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں نے اس ٹکڑے کو لے کر کیا کہا کہ لڑتے تو جاندار آپس میں ہیں, لہذا جنت اور جہنم کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ کوئی دو جاندار ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ بڑا کرے گا اور لوگوں کو ان کے اندر ڈال دیا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے کہا احتجت الجنت والنار, جنت اور جہنم کا جھگڑا ہوا. کیسے ہوا اللہ کو پتہ, ہمیں نہیں پتا. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں موسیٰ کی امی کا نام کیا تھا, کوئی بنتا ہے سوال؟ ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا حصہ ہے. کوئی بندہ اٹھ کر سوال کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی کس کے ساتھ ہوئی, ایمان کا حصہ ہے. بولنے نا, بتائیں چیزوں, یہ چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے. کوئی بندہ اٹھ کر یہ سوال کرے ابراہیم کے ابو کا نام آزر تھا یا تارق تھا, ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے بھائی. اس طرح کے متعلق سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول سوالات کرنے سے منع فرما دیا. لوگ کثرت سے سوال کرتے ہیں, ان اللہ کریہ لکم کثرت السوال, اللہ رب العزت اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کثرت سوال کرے اور فضول سوال کرے. سوال کیجئے لیکن اچھے سوالات کیجئے. اور پھر کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جن کو اللہ نے پردے میں رکھا ہوتا ہے, اور یہ کیسے امور ہیں؟ قبر کا عذاب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے نہیں پتا, نہیں پتا. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہوتا ہے. نبی نے کہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہوتا ہے. اور جو کہتا ہے قبر کا عذاب نہیں ہوتا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے, مومنین کی نشانی الذین یؤمنون, افصاح الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے لوگ کون ہیں؟ ہم المفلحون, یہی کامیاب. اللہ نے جو بتا دیا اس کو مان لیا. صحابہ کرام کیا, کیوں, کب, کیسے, کہاں, ان باتوں میں نہیں پڑا کرتے. جو کہہ دیا اس پر عمل کرنا. لوگ کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھنے کی حکمت کیا ہے, 5 نمازیں پڑھنے کی حکمت کیا ہے. اچھا یہ عمل کرنا ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے بندوں, اللہ کے رسول نے کہہ دیا, مومن کے لیے تو یہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا, بس مان لیا. میرے نبی نے ایسے کہا ہے, اس لیے مجھے اس کے اندر گھسنے کی ضرورت ہی نہیں. اور جو اندر گھسنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں حالت المتنطعون, یہ بال کی کھال اتارنے والے, ہر چیز کے اندر حکمتیں تلاش کرتے رہنے والے ہلاک ہیں. ان کا کاک باقی نہیں رہنے والا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. خیر, اللہ کے رسول فرماتے ہیں احتجت الجنت والنار, جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہوا. جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے اس کے لیے کہ یہ کوئی مشکل کام ہے کہ جنت کو زبان دے دی, جہنم کو زبان دے دی, وہ دونوں بولتی ہیں, آپس میں جھگڑا ہوا. اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف. یہ بات واضح ہو گئی آپ پر جی کہ جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہوا, یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. یار بولنا کریں آپ, مجھے ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں, پتہ نہیں سمجھ آئیے یا نہیں ہے. احتجت الجنت والنار, جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہوا. جہنم کیا کہتی ہے؟ جہنم کہتی ہے فی الجبارون المستکبرون, میرے اندر وہ آئے گا جو جابر ہے اور تکبر کرنے والا ہے. جابر کون ہوتا ہے یار؟ بڑا جابر قسم کا بندہ ہے, کہتے ہیں نا
पंजाबी में बड़ा जबरौन है, बड़ा जबरौन है। क्या है सख्त बात करो तो ऐसा है जैसे बंदूकिया मुंह से गोलियां निकालता है, अगले की कोई फिक्र नहीं, अगले की रूह को घायल करते, इतना गंदा बोलता है, इतना सख्त बोलता है, ना घर वाले महफूज, ना मोहल्ले वाले महफूज, ना इर्द गिर्द के लोग महफूज। इस कदर जुबान का सख्त है कि बात करता है तो इतने गुस्सीले लहजे में, कड़वे लहजे में कि सुनने वाला हैरान परेशान कि इसको हो क्या गया, मैंने इसको कह क्या दिया है। जहन्नम कहती है कि मेरे अंदर आएगा ही ये बंदा। ये जहन्नमियों की निशानी है। फियल जब्बारून, जो सख्तियां करने वाले। और जाबिर कौन होता है, जब्बार कौन है, एक अल्लाह, सिर्फ अल्लाह जब्बार। और वो कैसा जब्बार है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ सबसे ज्यादा सख्त। और वो ऐसा पकड़ता है ला यूसिकु वला यूसिकु वज़ाक़हु अहद, जैसा वो बांध लेता है पकड़कर वैसा कोई बांध नहीं सकता। लेकिन हमारा भाई क्या कहता है, क्या कहता है, खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा कोई छुड़ा नहीं सकता। नाउज़ु बिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मैं ऐसा पकड़ता हूं वैसा कोई पकड़ नहीं सकता, वला युअज़िब, और वैसा कोई अजाब नहीं दे सकता जैसा अल्लाह अजाब देने वाला है। तो जब्बार सिर्फ अल्लाह है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने कहा कि ये जो सिफ़त जब्बार है ये मेरी है, अगर किसी शख्स ने ऐसा किया तो वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। अपने अंदर नरमियों को लेकर आएगा। बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ा इल्जाम है। बड़े सख्त होते हैं, बड़े ही सख्त होते हैं। इवन के लोग ये भी कहते हैं जे भाबियां ने जन्नत से जाना ना तो ऐसी जन्नत की अगली सीटा में बैठो, लोग कहते हैं। पहली बात ये ज़हन में रख लीजिए, सुन्नी वहाबी इनकी कोई बहस नहीं है, हम सब मुसलमान, हम सब मुसलमान। और अगर कोई अकीदे का इख्तलाफ होता है, किसी का कोई इख्तलाफ है छोटा मोटा, तो मेरा भाई जो मरीज होता है ना, मरीज जो बीमार होता है उसको धक्के देते हैं, गालियां देते हैं या प्यार से रखते हैं? तुसी दस दो, तुसी सुते हो। की करीदा मरीज तुसी दूजा ब्याह करा के सो गए। दसो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ पता है सवाल ਪੁੱਛਿਆ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ नहीं ਹੁੰਦੇ। यानी मरीज को क्या करते हैं आप? प्यार से रखते हैं, प्यार से मरीज को रखा जाता है। तो मेरा भाई जो रूहानी तौर पे बीमार हो उसको भी तो प्यार से रखते हैं, उसको गालियां तो नहीं ना देते। वो हमारा मुसलमान भाई है, अगर किसी ने उसको गलत गाइड किया है तो हमारा फर्ज बनता है, हम अगर डॉक्टर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बना ही दिया है तो हम उसकी इस्लाह करें। खैर जहन्नम ये कहती है कि मेरे अंदर हर वो बंदा आएगा जो जाबिर है, सख्त है। ये चीज तो बड़ी आम सी हमारे मुआशरे के अंदर आती है। कोई भी बंदा हमें थोड़ा सा नुकसान पहुंचाए या हमारे घर वालों के साथ कोई मामला खराब करे तो हम उसको क्या कहते हैं जवाब में, वो एक दफा मेरे साथ जुड़कर तो देखे, मेरे मुंह पे आए देखना, मैं उसको बताता कि मैं भी कौन हूं। ये तरीका अल्लाह को पसंद नहीं। हमने पिछली हदीस में ये बात पढ़ी थी कि अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद है जो कमजोरी में रहता है, अकड़ू खां नहीं बनता, फन्ने खां नहीं बनता, वो ऐसा बनता है कि वो अल्लाह पर कसम डाल दे, अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर दे, अल्लाह उसकी लाज रखते हैं। और वल्लाह आज एक शख्स बता रहा था, कहने लगा यार मेरे साथ बड़े लोगों ने बुरा किया, मैंने यार कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, बड़ा बुरा किया उन्होंने मेरे साथ, बड़ा बुरा किया, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया अल्लाह की कसम आज जो है उनकी कैफियत ऐसी हो गई है कि पानी को तरसने पानी नहीं मिल रहा उनको। अल्लाह के लिए अपने आप को झुका लीजिए। हदीस में आता है मन तवाज़ा लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है रफ़अहु अल्लाह,
اللہ اس کو ایسی عزتوں سے نوازتا ہے کہ دنیا پریشان رہتی ہے. محمد رسول اللہ پہ کوڑا پھینکنے والے، پتھر مارنے والے، اللہ نے کیسی عزت دی کہ ایک کافر اٹھ کر گواہی دیتا ہے کہ لوگوں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں دیکھی، لیکن اللہ کی قسم محمد کے جو ساتھی ہیں ویسا جیالا کوئی نہیں دیکھا. اور لوگوں وہ تھوکتا بھی ہے تو زمین پہ نہیں گرتا، لوگ اپنے جسموں پہ مان لیتے ہیں. حکومت تو اس طرح کی ہوتی ہے، جو جھکتا ہے اللہ اس کو اوپر کر دیتے ہیں، اور جو اکڑ جاتا ہے تو یاد رکھیے بڑے بڑے طوفانوں کے اندر وہ درخت ہی قائم رہتے ہیں جو ہوا کے ساتھ آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور جو اکڑ جائیں وہ گر جاتے ہیں. جہنم یہ کہتی ہے میرے اندر جھگڑالو سخت بندہ ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ کون ہے؟ المستکبرون المتکبرون، تکبر کرنے والا. میرا بھائی میں آپ کے سامنے صرف دو چیزیں رکھوں گا تکبر کے حوالے سے، اور وہ ہمارے اندر سب کے اندر عام ہیں، ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں. اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز لباس کا تکبر. لباس کا تکبر کیسے ہوتا ہے؟ چاہے بندے نے سادہ پہنا ہو لیکن وہ سادہ بھی اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ اس کو بھی آگ لگی ہوتی ہے. یہ بوسکی کا سوٹ ہے، میں سادہ سا پہنا ہوا ہے، اصلی بوسکی ہے، اصلی کاٹن ہے، اصلی لیلن ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، فلاں برانڈ کا ہے، فلاں یہ. ڈھانپنا تو جسم ہی ہے، ڈھانپنا تو صرف جسم ہی ہے. جو اندر کا من ہے اللہ واللہ اس لباس کو نہیں دیکھتا. اللہ نہیں دیکھتا کہ بندے نے کون سی چیز پہنی ہوئی ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو لا یأتی الرجل عظیم السمین، کل قیامت کے دن ایک بڑا موٹا تازہ عظیم لمبا بڑا چوڑے چلے سینے والا آدمی لایا جائے گا. فیوزن بحبہ، گندم کے ایک دانے کے ساتھ اس کا وزن کیا جائے گا. گندم کے دانے کا وزن بڑھ جائے گا اور اس کا کوئی وزن ہی نہیں. دنیا میں اللہ رب العزت کے ہاں لباس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اور یاد رکھیے یہ لباس جو شہرت کا، جو مہنگا لباس پہننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما رجل یمشی، ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا تھا، عزت کا لباس، شہرت کا لباس، مہنگا لباس پہن کر چلتا ہوا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے زمین میں دھنسا دیا، کل قیامت کے دن یوں ہی دھنستا چلا جائے گا. ہم بھی دھنسائے جا رہے ہیں، لیکن کہاں پر؟ جتنا مہنگا بندے نے لباس پہنا ہوتا ہے، جس نے کاٹن پہنی ہو اس کو نماز پڑھتے دیکھ لیں، وہ کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اس کو نماز سے زیادہ اپنے کپڑے کا خیال ہوتا ہے. اول تو یہ کہ ایسے بندے کیا کہتے ہیں، یار وضو کی تو سارے بٹ پہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کس چیز سے بچیے؟ لباس سادہ ہو لیکن دل کا بندہ امیر ہو. اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے. اگلی چیز تکبر تو لوگ بڑا کرتے ہیں، جیسے بھی جس کو بھی ہم تکبر کہیں، لیکن ہم جو تکبر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اعمال میں تکبر. اعمال میں کیا تکبر ہوتا ہے؟ میں نے نماز پڑھی، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. میں نے روزہ رکھا، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا. میں حافظ، وہ حافظ ہی نہیں ہے. میں درس نظامی کرنے والا، اس کو تو حدیثوں کا پتہ ہی نہیں. مجھے عربی میں حدیثیں آتی ہیں، اس کو اردو میں بھی نہیں آتی. یہ تکبر ہے. کیسا تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا تکبر ہے کہ انسان کے اعمالوں کا کیا حال کرے گا. کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے پاس لایا جائے گا، اس کے پاس تہامہ کے پہاڑوں جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ. اور تہامہ کے پہاڑ کہنے کہ پاکستان کے کیٹو پہاڑ کے جتنے بڑے بڑے پہاڑ، وہ نیکیوں کے لے کر آئے گا. لیکن جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو سب کو ہوا منصورہ کر دے، روئی کے گالوں کی طرح ختم. اس کے ہاتھ کچھ آیا نہیں. کیوں نہیں آیا؟ اس کے اندر تکبر، اس کے اندر عبادت کا تکبر ہے. کیوں ہمیں نماز کے بعد کہا گیا کہ جب آپ نماز مکمل کر لیں، ہمیں کیوں حکم ہے کہ نماز کے فوراً بعد اونچی آواز سے کہو اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ؟ کیوں کہا گیا؟
اس لیے کہ کہیں بندہ نماز کے بعد یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے نماز پڑھ لی لہٰذا میرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اللہ کے بندے نماز کے بعد کہہ کہ اللہ میں ابھی بھی ذلیل ہی ہوں، تو سب سے بلند ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا، کہیں میرے دل میں ایسا خیال نہ آ جائے، کہیں میرے دل میں ایسا پردہ نہ آ جائے جو مجھے تکبر کے قریب کر دے۔ صحابہ کرام راتوں کے وقت رویا کرتے تھے، مصلے پر مسلسل رو رہے ہیں، دن کے وقت اللہ کے راستے میں جہاد ہے، اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، منسلک ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ نفسی نفسی نفسی، اللہ کل قیامت کے دن بنے گا کیا؟ لیکن ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، ہم 5 نمازیں کیا پڑھ لیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے بخشا ہے اور سب کو جہنمی سمجھنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے میرا بھائی، ذہن میں رکھیں، اللہ نے توفیق دی تو آپ نے ایسا کیا۔ جو باہر چل رہے ہیں نہ ان کو بھی توفیق دے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ جہنم کے اندر سب سے پہلے 3 بندے جو گرائے جائیں گے، جہنم کا سب سے پہلا لقمہ، بڑی مشہور حدیث ہے، مختصر طور پہ بتاتا ہوں، شہید ہے سب سے پہلے جہنم کے اندر، عالم قرآن ہے سب سے پہلے جہنم کے اندر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا حاتم طائی ہے سب سے پہلے جہنم کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے نیک عمل کا تکبر ہے، میں شہید ہوا، میں نے قرآن پڑھا، میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کو نہ ہماری جان کی ضرورت ہے، نہ ہمارے پڑھے پڑھائے قرآن کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے غنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاف کر دیے جائیں تو اللہ کے رسول کے اس فرمان کو میرا بھائی ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، جنت اس پر حرام، جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نزدیک اس بندے کی مچھر کے پر جتنی بھی اہمیت نہیں ہے جو دنیا میں تکبر کرتا ہے۔ اور یہ تکبر ایسا ہی تو ہے کہ انسان کسی کو کچھ سمجھے ہی نہ اپنی عبادت کے زور پہ، جیسے کہ ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اس کا تو عقیدہ ایسا، اس نے جہنم کے اندر جانا ہے، ہم کہتے ہیں ہم دوسروں پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ جو ہے یہ جہنم کے اندر جائے گا، یہ ایسے ہوگا، تم نے تو کافروں والا کام کر دیا، ہم کہتے ہیں یہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے پہلی امتوں کے اندر ایک شخص چلتا ہوا جا رہا تھا، بڑا نیک تھا، اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گناہ کا کام کر رہا، اس کے قریب سے گزرا اور کہنے لگا تو ہلاک ہو گیا، تو جہنم کے اندر جانے والا ہے۔ اللہ نے اسی وقت دونوں کو موت دے دی اور اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا تو نے اس سے کہا کہ تو جہنم کے اندر جانے والا ہے، اپنی عبادت کو دیکھ کر مجھے میری عزت کی قسم تو جہنمی ہے اور میری رحمت اس کے ساتھ یہ جنتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قال ہلاک الناس، جو بندہ یہ کہے کہ لوگ برباد ہوں گے، لوگ ہلاک ہوں گے، لوگ جہنم کے اندر گر گئے، اس کو بتا دو کہ سب سے پہلا جہنمی وہ خود ہے۔ اپنے اعمال کو ہمیشہ حقیر سمجھیے، تھوڑا سمجھیے۔ ایک آدمی نے 70 سال تک اللہ کی عبادت کی، 70 سال عبادت کرنے کے بعد مرا، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا، ہاں بھائی بتاؤ میری رحمت سے جنت دینی ہے یا اپنی عبادت کے بدلے جنت دینی ہے؟ کہنے لگا اپنی عبادت کے بدلے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تولنا شروع کرو۔ جب وزن شروع ہوا اس کی ایک آنکھ ایک پلڑے میں رکھ دی گئی اور 70 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دی گئی، آنکھ پھر بھی وزنی رہی کیونکہ وہ آنکھ کا ہی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے کہا آپ کو کہتا ہے یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے تو اب مجھے رحمت دے دیا۔ میرا بھائی اپنے اعمال کو ہمیشہ تھوڑا سمجھیے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا اللہ کے راستے میں نے اللہ کے لیے یار کچھ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور یہی کہتے رہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا، ہم کیسے جنتی ہو گئے؟ مانا کہ عقیدہ بڑا مضبوط ہے، لیکن جو عقیدہ میری داڑھی کٹوا دے، میری شلوار ٹکنے سے نیچے کر دے، میری زبان سے جھوٹ بلوا دے، غیبت کروا دے، یہ کیسا عقیدہ ہے؟ جو عقیدہ مجھے نہیں بدل رہا وہ کسی کو کیا خاک بدلے گا؟
یہ جہنمیوں کی قسمیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ تکبر سے بچیے، اور تکبر کی بڑی اقسام ہے، بچ جائیے ان چیزوں سے۔ پھر جنت بولتی ہے میرے اندر کون آئے گا؟ فی ضعفاء و مساکین، میرے اندر کمزور ہوں گے اور مسکین ہوں گے۔ اللہ کے رسول کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ تو مجھے مسکین زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، تو مجھے موت دے تو مسکینی کی حالت میں موت دینا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، کل قیامت کے دن کھڑا کرنا تو مساکین کے ساتھ کھڑا کرنا۔ مسکین ہوتا کون ہے؟ ضعیف ہوتا کون ہے؟ جس کے پاس پاور بھی موجود ہو لیکن وہ کہے نہیں یار چھوڑو پڑے، کسی کو کیا نقصان پہنچا کے کیا کرنا، میں مسکین ہوں۔ مسکین کیسا ہوتا ہے؟ جس کو اپنے اگلے وقت کی روٹی کی فکر نہ ہو، اللہ نے دے ہی دے۔ ہمارے گھروں میں مہینوں مہینوں کا راشن پڑا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا میرے حالات بڑے تانگ ہیں، بڑا ٹائٹ ہوں آج کل۔ کہنے لگے پیسے جو بیوی ہے؟ کہنے لگا جی ہے، گھر ہے؟ جی ہے، غلام ہے؟ جی ہے۔ کہا انت من الملک، اور تو بادشاہ ہے، تو کہہ رہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو بادشاہ ہے، تیرے پاس بیوی بھی ہے، گھر بھی ہے، غلام بھی ہے، تجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی کے پاس رات کو وہ سوتا ہے صبح اٹھتا ہے، کوئی مصیبت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اولاد بھی محفوظ، بیوی بھی محفوظ، سارے رشتہ داروں کے اندر بھی خوشیاں ہیں، کوئی غم والی خبر نہیں، اور ناشتہ بھی موجود ہے، تو پوری دنیا کی نعمتیں تمہارے پاس۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کے سامنے جتنے تذلل کا اظہار کریں گے اتنا اللہ آپ کو بلند کرے گا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے اندر مساکین 40 سال پہلے داخل ہو گئے۔ ہمارا ایک دوست کھڑا تھا سڑک پر، کیچڑ ہوا تھا، ایک پراٹو اس کے قریب سے گزری، بڑی تیزی سے اس کے کپڑے جو ہیں وہ سارے خراب ہو گئے۔ پیچھے سے کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا جنہیں مرضی دے دڑا لگا، جنت تے تو 500 سال پہلے میں نہیں جانتا۔ جو غریب ہوتا ہے، جو مسکین ہوتا ہے، وہ جنت میں 500 سال پہلے جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان جو ہے وہ غریبی کی طرف چل پڑے، اس کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو یوں رکھے کہ جیسے میں بڑا عاجز، بڑا جھکا جھکا، بڑا نکھرا نکھرا، اپنے مومن بھائیوں کے لیے کندھے نرم۔ اللہ رب العزت نے دونوں کی بات سنی، اللہ کیا کہتے ہیں؟ انک الجنہ رحمتی، جنت تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، میں جس پر چاہوں گا رحمت کر کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ ہم پر بھی وہ رحمت کرے آمین۔ اور اللہ رب العزت پھر جہنم کو کیا کہتے ہیں؟ انک النار، یہ جو جہنم ہے یہ میری عذاب ہے، یہ میرا غضب ہے، اعذب به من اشاء، جس کو چاہوں گا اس کے ساتھ عذاب دوں گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ 3 مرتبہ کہتا اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت میں رہنے کا سوال کرتا ہوں، جنت بول کر کہتی ہے اے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے، اے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے، اور اللہ اس کو داخل کر دے۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ جہنم کو مجھ سے دور کر دے، مجھے آگ کے عذاب سے بچا کے رکھنا، جہنم اللہ سے کہتی ہے اے اللہ تو اس کو میرے اندر نہ ڈال، اے اللہ اس کو مجھ سے محفوظ کر دے۔ اور یاد رکھیے جو اللہ کی رحمت کا امیدوار بن کے اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جھکنا سیکھ لیجیے میرا بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ کتنا مشہور ہے، آپ لیٹ کر جو ہے آرام کر رہے تھے، ایک بندہ آ کر تلوار پکڑ کر کہتا ہے کون بچائے گا تجھے مجھ سے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ بولتے نہیں تسی اللہ، اللہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ آپ نے تلوار پکڑی، جب اس کے ہاتھ سے گر گئی تو آپ نے کہا تجھے مجھ سے کون بچائے؟ کہتا ہے میں نے پتا تو کچھ کہنے ہی نہیں، مجھے پتا آپ نے کچھ کہنے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول مسکرا پڑے، آپ نے کہا چلو جاؤ۔ وہ واپس گیا، واپس آیا تو اپنے ساتھ بندے لے کر آیا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا؟ کہتا پوری قوم لے کر آئے، اسلام قبول فرمائے، آپ کو ہم آزما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا بھائی سمجھ لیجئے جو نرمی ہوتی ہے وہ بڑا کام اچھا کر دیتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جس چیز میں نرمی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، اس میں حسن ہوتا ہے، اور جس میں نرمی نہیں جتنی مرضی خوبصورتی ڈالنے کوئی مزہ نہیں۔
اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی آمین۔ خوشیاں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، ماشاء اللہ۔